بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعمال اللہ کے ہاں 7 طرح کے ہیں، اجر کے اعتبار سے 7 طرح کے اعمال ہیں۔ 2 عمل ایسے ہیں کہ وہ واجب کر دیتے ہیں، لازم و ملزوم، ایک کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک عمل کہ جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا، یعنی شرک سے بچتا تھا، اس بندے پر جنت واجب ہو گئی۔ اور دوسرا جو بندہ اس حال میں اللہ سے ملا کہ شرک کرتا تھا، وجبت لہ النار، اس آدمی پر جہنم واجب ہو گئی۔ تو توحید اور شرک یہ عملان 2 عمل ایسے ہیں کہ موجبان ہیں، توحید کے ساتھ جنت لازم اور شرک کے ساتھ جہنم لازم۔ اور فرماتے ہیں کہ عملان بامثالہما، 2 عمل ایسے ہیں کہ ان کو ان کا مثل ملتا ہے۔ مثلا جس نے گناہ کیا اس کو گناہ کی جیسی کرنی ویسی، یہ جیسا کیا ویسا مل گیا۔ اور دوسرا جس نے نیکی کا ارادہ کیا اگرچہ کر نہ سکا، ایک نیکی اس کو بھی مل گئی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ایک عمل ایسا بھی ہے کہ جس کا 10 گنا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ جس نے نیک عمل کر لیا اس کو 10 گنا اجر ملا۔ اب یہ 5 عمل ہو گئے، پھر اس کے بعد 6واں عمل آ گیا۔ فرماتے ہیں ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا اجر 700 گنا۔ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو 1 درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب۔ اب یہ 6 عمل ہو گئے۔ 2 عمل موجبان، توحید پہ جنت واجب، شرک پہ جہنم واجب۔ 2 بامثالہما، گناہ جتنا کرے گا سزا ملے گی، نیکی کی نیت بھی کر لے گا تو 1 نیکی کا ثواب۔ 5واں اگر نیکی کا عمل کر لیا تو 10 گنا بڑا میں اجر ملا۔ 6واں اگر اللہ کے راستے میں 1 درہم خرچ کیا تو 700 درہم کا ثواب ملا۔ تو یہ 6 عمل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7واں عمل وعمل ایسا عمل ہے لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، کہ اس عمل کے کرنے والے کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ یہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا والصیام للہ عز وجل لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ عز وجل۔ سبحان اللہ۔ تو یہ روزہ کیسا عمل ہوا کہ اس کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بڑوں کی دین بڑی ہوا کرتی ہے۔ کوئی آدمی اس عاجز سے آ کے کہے کہ جی مجھے ضرورت ہے، تو ہو سکتا ہے میں اس کو اپنی طرف سے 5-10 روپے دے دوں۔ کسی امیر بندے کے پاس چلا جائے تو وہ 2-4 ہزار دے دے گا۔ تو معلوم کہ جتنا رتبہ بڑھتا جا رہا ہے اتنی عطا بھی۔ تو کیا خیال ہے کہ جب رب کریم عطا فرمانے والے ہوں گے، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنیاں جس کے ہاتھ میں ہے، اس کی دین بھی تو پھر اس کی شان کے برابر ہوگی۔ اس لیے اس کا ثواب بندہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کا خوب اکرام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور نیکی میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اگر ہم اکرام کریں گے تو اس پر اجر ملے گا، اور اگر اکرام نہ کریں گے تو پھر اس کی سزا بھی بہت زیادہ